اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم ناچیز کو پھر یہ موقع دیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، یا مصرف قلوب صرف قلوب ندین، اے دلوں کو موڑنے والے ہمارے دل کو بھی اپنے دین کی طرف موڑ دے. انسان انتہائی عاجز اور یوں سمجھ لیں کہ معذور ہے. اگر اس پہ اللہ کا کرم ہے تو وہ ایک جاندار طاقتور بن جاتا ہے. اگر اللہ کا کرم نہ ہو تو پھر شیطانی وسوسے اس کو دنیا ہی میں خراب کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں پہ اپنا کرم فرمائے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرے اور ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فضل عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف موڑ دے. ہماری کمی، کوتاہیاں، غلطیاں جو بھی ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو ڈھانپ دے. اللہ کے نبی صلوات و سلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان مرکب خطا و نسیان، اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسی چیز سے ہے کہ ہر وقت غلطیاں کرے گا اور بھول جائے گا. یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اس کی مہربانی ہوتی ہے کہ ہم غلطیوں کے باوجود بھی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں پہ نادم ہوتے ہیں. اللہ ہمیں نادم ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پہ اپنا کرم فرمائے. اور بے حد درود و سلام رحمت کائنات، خاتم النبیین، سید مرسلین، احمد مجتبیٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان. ہم یہ کیسے جانیں گے کہ ہمارے رب کی خوبیاں کیا ہیں، ہمارے رب کی تعریف کیا ہے، ہمارے رب کی طاقت کیا ہے. رب کہتے ہیں عربی میں، یعنی کسی بھی چیز، جو بھی چیز جاندار ہے اس کی پیدائش سے پہلے اس کی پرورش کرنے والے کو. جیسے انسان ابھی ماں کے شکم میں نہیں آتا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں، اور پھر جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے پھر اس کی پرورش کی جاتی ہے، پھر دنیا میں آتا ہے اس کی پرورش کی جاتی ہے، پھر مر جاتا ہے، پھر قبر میں چلا جاتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ سلسلہ جو ہے وہ رہتا ہے. تو جب اللہ کے نبی صلوات و سلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کیا مکہ میں، تو وہاں اللہ تعالیٰ کی وہ پہچان نہیں تھی جو آج پہچان ہے، بلکہ کچھ ایسے بھی لفظ تھے جیسے رحمان. وہ کہتے ہیں یہ رحمان کیا ہوتا ہے. کچھ قریش مشرکین یہ کہتے تھے یہ رحمان کیا چیز ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہیں. تو یہ اچھا موضوع ہے اور زبردست موضوع ہے. میں نے بہت کوشش کی ہے کہ اس موضوع کو جو ہے نا، تاکہ کم از کم ہمیں یہ سمجھ آئے کہ رب ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اپنے رب کو پہچاننا چاہیے. تو میرا آج کا موضوع ہے رب العالمین کی پہچان. قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے اور جو بزرگوں کے، اللہ کے پیاروں کے جو اقوال ہیں ان سے میں آپ کو بتاؤں گا اپنے رب کی تعریف. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے یہ ہمت عطا فرمائے کہ میں اپنا جو بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا نہ ہونے کے برابر ایک علم دیا ہے میں آپ تک پہنچا سکوں.
تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہندو مت، ہندو کے جو پیروکار ہیں ان سے ایک بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا ایمان کیا ہے؟ دنیا میں اس وقت محتاط اندازے کے مطابق یہ جو اندازہ ہے یہ تقریباً 90% سے زیادہ ہے۔ ہندوؤں کے 33 کروڑ بھگوان ہیں، ہر آدمی اپنا بھگوان الگ رکھتا ہے، گویا ہر آدمی کا اپنا ایک بھگوان ہے جو اس کی حاجتیں مرادیں پوری کرنے پر قادر ہے، جبکہ باقی 33 کروڑ 99,99,999 بھگوان اس کی ضرورتیں پوری کرنے سے عاجز ہیں۔ کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ 32 کروڑ 99,99,999 بھگوان عاجز اور بے بس ہیں، تو پر انہی میں سے ایک بھگوان حاجت روا مشکل کشا آپ کی ضرورتوں کو کیسے پورا کرتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے ہندوؤں سے۔ اس کے بعد بدھ مت ہیں، ان کے متعلق بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ گوتم بدھ ان کا ایک بہت بڑا، جس کو اپنا رب کہتے ہیں کہ وہ عالمگیر سچائی کی تلاش میں برسا برس میدانوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں پھرتا رہا۔ پھر کبھی بدھ متوں سے عرض ہے کہ تم نے کبھی یہ غور کیا جو شخص خود ایک عالمگیر سچائی کی تلاش میں طویل مدت تک سرگرداں رہا، وہ خود عالمگیر سچائی کیسے بن سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ایک اور ان کے ماننے والوں سے سوال ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ وہ عالمگیر سچائی کے لیے جا رہا تھا، تلاش کرتا رہا، تو پھر اس کی اپنی سچائی کیا ہے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کوئی ایسی چیز جس پہ ہم سب کا اتفاق ہو۔ تعالو الی کلمات سوا بینکم و بینکم، اے دنیا کے لوگوں آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، اے بنی اسرائیل کے بیٹو، تمہارا ایمان یہ ہے کہ حضرت عزیز علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ انہیں موت آئی۔ کبھی تم لوگوں نے یہ غور کیا اللہ کی ذات حی القیوم ہے اور اس کے بیٹے میں بھی یہ صفات ہونی چاہیے۔ اگر عزیز علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر ان کو موت کیوں آئی؟ موت تو نہیں آنی چاہیے۔ تو ان کو عزیز بھی کہا جاتا ہے، عزیر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد سیدنا عیسیٰ ابن مریم، عیسائیوں کا یہ ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھا دیے گئے تھے۔ کبھی تم نے یہ غور کیا ہے اللہ تو زبردست قوت والا ہے، ہر چیز پہ غالب ہے، پھر اس کا بیٹا سولی پہ کیسے چڑھ گیا؟ اگر وہ اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ کو یہ قدرت ہونی چاہیے کہ اپنے بیٹے کی جان بچائیں، لیکن اللہ نے تو اپنے بیٹے کی جان نہیں بچائی۔ اگر وہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اتنی خوبیاں ہیں، تو اس بیٹے میں بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، لیکن نہیں، بیٹا کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم و اقتدار کے آگے سرنگوں ہے، اور یہ بھی دعویٰ رکھتے ہیں کہ اہل بیت پہ جو مصیبت اور آفت آئی وہ بھی اللہ کی مرضی سے آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے۔
اب دیکھتے ہیں بزرگان دین اولیاء کرام کے ماننے والوں سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ تمہارا ایمان ہے کہ علی حجویری، جن کو ہم داتا صاحب کہتے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، خواجہ معین الدین چشتی، داتا حجویری یعنی خزانے دینے والے، معین الدین چشتی طوفان سے نجات بخشنے والے، سیدنا عبد القادر جیلانی جنہیں ہم پیران پیر بھی کہتے ہیں، مصائب اور مشکلات کو دور کرنے والے ہیں، امام بری جن کے متعلق کہتے ہیں کہ میری کھوٹی قسمت کر دے کھڑی، سلطان باہو اولاد سے نوازتے ہیں۔ کبھی تم نے غور کیا علی حجویری نہیں آتے تو خزانے کون عطا کرتا؟ جب معین الدین چشتی نہیں تھے تو طوفان سے نجات کون بخشتا تھا؟ غور کرنے کی بات ہے نا۔ وہ آئے اور چلے گئے، ان سے پہلے کون تھا یہ سوچنا چاہیے، ان کے بعد کون ہے یہ بھی سوچنا چاہیے۔ اگر وہ اللہ کے نور سے بنے ہوئے تھے یا اللہ کا کوئی ان کو خاص قرب تھا تو ان پہ زوال کیسے آ گیا؟ اللہ تو حی القیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والے، نہ وہ کسی کے بھائی ہیں، نہ کسی کے بیٹے ہیں، نہ کسی کے باپ ہیں، نہ ان کی کوئی اولاد ہے، نہ ان کی بیوی ہے، نہ ان کی ماں ہے، نہ ان کی بیٹا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دو اے میرے محبوب اللہ ایک ہیں۔ ان کی شان، ان کی صفات میں کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اے دنیا کے لوگوں میری بات ذرا غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات میں تضاد کبھی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ تمہارے عقائد افکار میں موجود جو تضاد ہے اس کا ثبوت یہ ہے یہ عقائد افکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے۔ تو پھر اے دنیا کے لوگوں آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جس کی تعلیمات میں کوئی تضاد نہیں ہے، جو بنی نوع انسان کی روح اور اس کی جسم کی اس کو جسم کی آزادی بخشتا ہے، جو بنی نوع انسان کو احترام، عزت اور عظمت عطا کرتا ہے، جو انسانیت کو امن و سلامتی، عدل و انصاف، مساوات، اخوت، محبت جیسی اعلیٰ اقدار کی ضمانت دیتا ہے، جو انسانیت کو جہنم کی آگ سے نجات دلاتا ہے، وہ ایک کلمہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں کیا یہ بہت سے متفرق رب بہتر ہے یا وہ ایک اللہ بہتر ہے؟ آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانے چاہیے، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، یا ایک اللہ کے در پہ جانا چاہیے؟ یہ انسان کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں قیامت کے روز انسان کی نجات کا انحصار دو باتوں پر ہوگا، ایمان، عمل صالح، یہ دو چیزیں ہوں گی۔ ایمان سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، رسالت، آخرت پر ایمان، فرشتوں اور کتابوں پر ایمان، اچھی یا بری تقدیر پر ایمان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے افضل ترین جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اعمال صالح سے مراد وہ اعمال جن کی تصدیق اللہ کے نبی، آقا، ہمارے آقا، کائنات کی محبوب ہستی جن کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، ان کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اعمال صالح سے مراد وہ ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر مبارک لگا دی ہے، یعنی ان کے سامنے کیا گیا یا انہوں نے کرنے کا حکم دیا یا انہوں نے خود کیا ہو۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ وہی چیز اللہ کے ہاں اہمیت رکھتے ہیں۔ قیامت کے روز
عقیدہ توحید کی موجودگی میں اعمال کی کوتاہیوں، غلطیوں، کمی کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن عقیدے میں جو بگاڑ ہے، کافرانہ، مشرکانہ یا توحید میں شرک کی آمیزش کی صورت میں زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر بھی اعمال صالح آپ لے کے جائیں تو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ کافر لوگ اگر روئے زمین کے برابر سونا صدقہ کر دیں ایمان لائے بغیر تو ان کا یہ صالح عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کریں۔ ایک اور مثال قرآن میں ہے کہ لوگ آئیں گے جن کے اعمال اتنے اچھے ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے، اچھے نہیں زیادہ ہوں گے کہ لوگ سمجھیں گے، ایسے گردن اٹھا کے دیکھیں گے جیسے پہاڑوں کو دیکھا جاتا ہے۔ لوگ دیکھیں گے کہ یہ تو اس کے اتنے اعمال ہیں کہ ہم ایسے گردن اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، یہ تو گیا جنت میں ہی گیا، بغیر ٹکٹ گیا۔ لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں ان کا وزن کیا جائے گا تو وہ جیسے تیز ہوا میں تنکے یا کپاس اڑتی ہے ایسے اڑ جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک نہیں ہوگی۔ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے یا جن کا حکم نہیں دیا وہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ، ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسی موضوع سے ہے، مجھے یاد آ گئی کہ آب کوثر پہ آپ تشریف فرما ہوں گے، لوگ آتے ہیں، آئیں گے، آپ کوثر سے ان کو پانی اپنے ہاتھ سے پلاتے جائیں گے۔ تو ایک ٹولہ آئے گا تو فرشتے ان کو روک دیں گے، اللہ کے نبی کہیں گے کہ ان کو آنے دو، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، لیکن یہ بدعتی ہیں، انہوں نے آپ کی سنت میں تبدیلی کر دی، اپنی طرف سے ایجادات اس میں داخل کر دیں جن کو آپ نے نہ کرنے کا حکم دیا نہ آپ نے کبھی کیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اللہ کے نبی پتہ ہے کیا کہیں گے؟ سوکن دور لے جاؤ، ایسے لوگوں کو دور لے جاؤ، میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ حدیث میں ہے کہ ان کے وضو کے جو یہ اعضاء ہیں، چہرہ، ہاتھ، پاؤں، یہ چمک رہے ہوں گے، پتہ لگے گا یہ مسلمان ہیں۔ وضو کے جو ہم وضو کرتے ہیں، جو چیزیں دھوتے ہیں، یہ چمک رہی ہوں گی، وضو کی نشانیاں ہوں گی، لیکن کیا ہوگا؟ ان کے جو عمل ہوں گے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برابر، ان کے جو حکم دیا گیا ویسے نہیں ہوں گے، ان کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہوں گی، جی یہ ثواب ہے، یہ ثواب نہیں ہے، یہ بدعت صحیح ہے، یہ غیر صحیح ہے۔ تو ایسے لوگ قیامت کے دن خسارے میں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی طرف سے یہ سمجھیں گے ہاں ہم نے تو دنیا میں اتنے اعمال کر لیے، اب تو بس سیدھا جنت میں جائیں گے، لیکن ان کے اعمال پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر مبارک نہیں ہوگی، تو وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس کے بعد انسان کا عقیدہ، اگر عقیدہ درست ہے، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے۔ شرک کیا چیز ہے؟ آپ تھوڑا اس چیز سے اندازہ لگائیں۔ میں آپ کو ایک قرآن کی آیات سناتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ سورہ انبیاء، حوالہ یاد رکھیے گا، قرآن کریم اپنے ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے۔ سورہ انبیاء آیات نمبر 88۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں کا نام لے کے ان کا نام لیا ہے اور کہا ہے اگر یہ بھی شرک کریں گے تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وہ شرک نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے خاص لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے، لیکن یہ اللہ نے قرآن میں مثال کیوں دی ہے؟ صرف ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ شرک
ایک ایسی بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے اگر نبی سے بھی ہو جائے گا تو اللہ نبی سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ ابھی سنیں وہ نام کون سے ہیں قرآن میں، آپ دیکھ لیں سورہ انعام آیات نمبر 91 سے لے کے 88 سے لے کے 91 تک نام سنیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام۔ اللہ نے ان کا نام لیا قرآن میں، آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں سورہ انعام میں، اور آگے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور آگے کہا اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے اعمال، نیک اعمال ہم ضائع کر دیتے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، جب اللہ نے اپنے نبیوں کے متعلق یہ حکم دیا ہے تو باقی مثال تو بنتی بھی نہیں ہے۔ کیا انسان کی اوقات ہے؟ ہم تو گناہوں میں لت پت ہیں، ہمارا کیا ہوگا جب اللہ نے اپنے نبیوں کا نام لے کے کہا ہے؟ اس بات سے اندازہ کریں۔ آپ ایسے کام کیا کریں جن پہ مدینے والے کی مہر ہو۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ بازار میں جاتے ہیں، ہر جتنے بھی یہاں نوجوان بوڑھے بچے بیٹھے ہیں، سب کی جیب میں ایک موبائل ہے۔ کسی کے پاس 5000 کا ہے، کسی کے پاس 1 لاکھ کا ہے، لیکن موبائل ہے۔ جب موبائل خریدنے جاتے ہو کتنی تحقیق کرتے ہو کہ کون سی کمپنی کا ہے، اس کی بیٹری کیسی ہے، اس کا روم کیسے ہے، اس کی روم کیسی ہے، سب چیز دیکھتے ہو، تب جا کے خریدتے ہو۔ جب دین کی باری آتی ہے تب یہ ضرور دیکھا کرو کہ اس میں اللہ کا کیا فرمان ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے۔ ہمارے نبی وہ ذات ہیں جن کو اللہ نے اتنا رحیم بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ غالباً کیا ہے وہ آیات مجھے یاد نہیں آ رہی، بالمؤمنین رؤوف رحیم، حریص بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے آپ اتنے حریص ہیں مومنوں کے لیے، اور ایک جگہ پہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو پریشان، اپنی جان کو خراب کر بیٹھیں گے۔ ان کے غم میں وہ ہمارے نبی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مومنو میں نے تم پہ کوئی احسان نہیں کیا ہے، تمہیں جو بھی دنیا میں دیا ہے، لیکن ایک احسان کیا ہے، اور وہ احسان یہ ہے کہ میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو یہ نبی عطا کیا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ اللہ نے آپ کو مال دیا، دولت دی، صحت دی، والدین دیے، بہن بھائی، بیوی، بچے، سب کچھ دیا۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ نے کہا مومنو میں نے تم پہ احسان کیا ہے، اللہ کے احسان کا شکر تو ادا کرو۔ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے لیے اللہ نے وقف کر دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ آپ ان کی تکلیف کی وجہ سے اپنی جان کو تکلیف دے رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کریں۔ تو اتنی بری چیز ہے یہ شرک۔ شرک کی مذمت قرآن کریم میں کچھ آیتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اردو میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ عربی میری اپنی بھی کمزور ہے۔ اے نبی تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے، اگر تم لوگوں نے ان میں سے کسی نے بھی شرک کیا تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ سب لوگ خسارے پانے والے ہوں گے۔ سورہ زمر آیات نمبر 65۔ اپنے گھروں میں قرآن ماشاءاللہ سب کے گھر میں ہے، ترجمہ دیکھ لیں یا جس کو عربی آتی ہے وہ یہ دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی، اے میرے محبوب، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ سورہ شورى آیات نمبر 213۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات سے بری ہیں، اس بات سے
اصل میں اللہ کے، کیونکہ قرآن جو آیا ہے، یہ بات سمجھے ذرا کہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک نمائندہ منتخب کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نبی، رسول۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کے کتاب نازل نہیں کی جاتی، اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ صحیفے، چھوٹے چھوٹے چیزیں اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، اور مختلف علاقے پہ، شہروں میں وہ مابعوث ہوتے ہیں۔ رسول وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کتاب دیتے ہیں، اور وہ اس وقت جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب کے لیے ہوتے ہیں۔ تو نبیوں میں محترم محبوب جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، رسولوں میں محترم وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اس لیے کہی کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ لوگوں، تم جو عمل کرتے ہو یہ اتنا برا عمل ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ورنہ ہمارے آقا تو وہ ہیں، اگر وہ نیند میں بھی ہوں تو وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں مکہ کی گلیوں میں، اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھاتے ہیں، اگر وہ اپنی چادر لپیٹے ہوئے ہوں تو تب بھی اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسم اپنی کھاتے ہیں لیکن نسبت اپنے نبی کی طرف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فلا وربک، محبوب قسم ہے تیرے رب کی۔ تو کون ہے ان کا رب؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں قسم ہے مجھے اپنے رب ہونے کی، نہیں کہا فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی۔ مقصد کیا تھا؟ یہی بتانا تھا کہ یہ میرا محبوب جو ہے، یہ محترم، کائنات میں اگر اللہ کے سوا، اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں یہ بتایا کہ آپ اپنی امت سے یہ کہہ دیں آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تاکہ وہ شرک نہ کریں۔ اور شرک ایسی چیز ہے جس کا انجام جہنم کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ کتنی بری چیز ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72، نوٹ کر لیں حوالے۔ سورہ نساء، یہ حوالہ بھی نوٹ کر لیں، 116۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک کی کوئی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا وہ جو چاہے جس کے ساتھ چاہے جتنے بھی گناہ ہوں جس کے وہ معاف کر دے، وہ اس پہ قادر ہے۔ لیکن شرک کے متعلق کہا نہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورہ توبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی، اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، چاہے وہ ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ جب ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، تو پھر یہ مومنوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا کریں۔ یہ دیکھ لیں آپ اپنے گھروں میں جا کے اس آیات کو، تو مجھے سورہ توبہ میں سے ہے آیات نمبر 113، حوالہ یاد رکھیے گا۔ ایک اور چیز بتاؤں، جب مدینہ کا منافق عبداللہ ابن سلوم فوت ہوا تو اس کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس آیات کا آپ کو وہ یہ کیوں اتری یہ بتا رہا ہوں۔ تو اس نے آ کے آقا علیہ السلام سے سفارش کی کہ میرا والد فوت ہو گیا ہے، آپ مہربانی کریں اپنا قمیض عطا فرمائیں، میں آپ کے قمیض کا کفن اپنے والد کو دینا چاہتا ہوں، اور اس کا نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں۔ کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو لوگوں نے کپڑے بھی چھین لیے تھے، سیدنا عباس کے پاس کپڑے نہیں تھے، تو اسی عبداللہ نے، یہ جو منافق تھا، اسی نے آپ کے چچا کو سیدنا عباس کو اپنا قمیض دیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ احسان یاد تھا، تو آپ نے اپنا قمیض دیا۔
اور کہا ٹھیک ہے میں اس کا جنازہ پڑھا دوں گا۔ جب آپ جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، اس میں 2 روایتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ جنازہ پڑھا چکے تھے، ایک یہ ہے کہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو سیدنا عمر فاروق انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ یہ تو مشرک ہے، اللہ نے تو واضح کہہ دیا ہے، پھر آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے مجھے کہا ہے کہ ان کے لیے دعا مت مانگا کرو، مجھے کہا گیا کہ 70 مرتبہ بھی مانگو گے تب بھی معاف نہیں کروں گا، میں 70 سے بھی زیادہ مانگوں گا، شاید اللہ ان کو معاف کر دیں۔ اس کے بعد یہ آیات اتری کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے وہ دعا کرے۔ اور اسی آیات کی تفصیل میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی منع کر دیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی منافق کی قبر یا مشرک کی قبر پہ اپنا قدم مبارک بھی مت رکھا کریں، جب تک آپ کا قدم مبارک رہتا ہے ہم ان سے ان عذاب کو ہٹا دیتے ہیں، لہٰذا آپ ان کی قبر پہ اپنا قدم مبارک ہی مت رکھا کریں تاکہ یہ اپنے انجام کو پہنچیں۔ یہ ہے رحمت للعالمین، اگر ان کا قدم مبارک بھی کہیں پڑ جائے تو اللہ وہاں سے عذاب ہٹا دیتے ہیں۔ اور اپنے نبی کو کہا گیا کہ یہ اپنے عذاب اپنے انجام کو پہنچیں، ان کی قبر پہ آپ مت جایا کریں۔ تو آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازے کے لیے بھی پہنچ گئے، اس کو اپنا کرتا بھی دے دیا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، آپ اس بات سے اندازہ کریں یہ کتنی بری چیز ہے شرک، جس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا تعارف بتا رہا ہوں، یہ لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ جیسے جیسے موقع ملے گا میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ آپ سمجھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، اللہ کا تعارف کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے منع کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی ضد ہے، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند دنیا میں کوئی چیز ہے تو وہ شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شرک کے متعلق ہی کہا ہے کہ میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، اے بنی آدم اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی تو میرے پاس پہنچے گا اور سمندر کی جھاگ کے برابر تیرے گناہ ہوں گے تو میں معاف کر دوں گا، لیکن اللہ اس میں شرک نہ ہو۔ دوسرا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو۔ محبت کرنے کا یہ نہیں ہے کہ آپ محبت کرتے ہیں لیکن عمل سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، سنتوں سے محبت نہیں کرتے۔ جس انسان سے انسان کو محبت ہو تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں، بھئی اس کو خوش رکھا جائے، یہ میرا محبوب ہے یہ خوش رہے، تو کیا کرتے ہیں کہ اس کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو ان کی خوشی میں ان کو کیا خوش ہے، وہ کیا کس چیز کو پسند کرتے ہیں، وہ بدعت کو پسند نہیں کرتے، وہ شرک کو پسند نہیں کرتے۔ آپ بھی بدعت کو پسند نہ فرمائیں، شرک کو پسند نہ فرمائیں، اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن جائیں۔ ٹائم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرائیں گے اور بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، اور نبیوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ دنیا میں، یہ سب آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے آپ کو کہا ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گارنٹی سے حوالہ آپ کو دوں تاکہ آپ اپنے گھروں میں جا کے دیکھ لیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ سے یہ میری دعا ہے کہ میں نے یہ مسجد اپنے والدین کے لیے، میرے والد جب فوت ہوئے تو میں نے دل میں ارادہ کیا تھا کہ میں ان کے لیے مسجد بناؤں گا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ میرے والدین کے لیے اس صدقہ جاریہ کو، اور میرے خاندان کے لیے، میرے محلہ، میرے شہر، میرے ملک کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔